الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ٹیچر شیخ بشیر UPS میر اینڈ خان پتی سے آج آپ کے لیے 7th کی سائنس لے کر آیا ہوں۔ پیارے بچوں، یہ آپ کی بک کا چیپٹر نمبر 10 ہے اور اس چیپٹر کا نام ریسپریشن ان آرگنزمز ہے۔ بچوں، ہم نے ریسپریشن کیا ہوتا ہے، پھر ریسپریشن کی کائنڈز کیا ہیں، اسی طرح پھر پہلے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ بریدنگ اور ریسپریشن کیا ہوتی ہے، بریدنگ کیا ہوتی ہے اور ریسپریشن کیا ہوتی ہے۔ تو بچوں، آپ نے پڑھا تھا کہ بریدنگ میں ہم کیا کرتے ہیں، آکسیجن رچ ایئر انہیل کرتے ہیں اور ایکسہیل کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ ود دا ہیلپ آف ریسپریٹری آرگنز اور ریسپریٹری سسٹم۔ تو بچوں، آج تھوڑا سا ہم نظر دیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے ریسپریٹری سسٹم۔ تو ہمارا ہیومن ریسپریٹری سسٹم جو ہے بچوں، میں نے ڈرا کیا ہے سمپل فگر، تو یہ آپ کی سیل فون کی سکرین پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں، اور اسی طرح یہ آپ کی بک کے پیج نمبر 130 پہ بھی موجود ہے۔ آپ اپنی بک کا 130 پیج نکال کر اس کو اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں۔ تو بچوں، فگر میں نے لکھا ہے ہیومن ریسپریٹری سسٹم ڈرا کیا ہے، اور یہ پہلا آرگن جو ہیومن ریسپریٹری سسٹم کا ہے یہ نیزل پیسیج ہے۔ یہ ہمارے جو نتھنے ہیں یہاں ہی سے ریسپریٹری سسٹم شروع ہو جاتا ہے۔ تو بچوں، اس کے بعد پھر فیرنکس ہے، اس کے بعد پھر لیرنکس ہے، پھر ٹریکیا اور ونڈ پائپ۔ تو بہتر ہے آپ ٹریکیا یاد رکھیں، کیونکہ سائنس کی اپنی ٹرمینالوجی ہے۔ ونڈ پائپ چھوٹے بچے اگر پرائمری کے یاد رکھیں تو وہ ونڈ پائپ یاد رکھیں، لیکن آپ کے لیے ٹریکیا یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد دیکھو بچوں، یہ ٹریکیا جو ہے ہماری نیک سے پاس ہو کر پھر یہ اس کی برانچنگ ہو جاتی ہے، 2 برانچ بن جاتی ہیں، ان کو برانکیا کہتے ہیں، اور پھر آگے برانکیولز بن کے ہمارے یہ لنگز میں چلی جاتی ہیں، اور پھر برانکیولز سے آگے الویولائی آتا ہے۔ تو بچوں، اس طرح آپ یہ جان گئے ہوں گے کہ ہمارے ریسپریٹری سسٹم کے جو ہیں تقریباً مین 7 پارٹس میں نے یہاں آپ کو دکھائے ہوئے ہیں۔ تو بچوں، نیزل پیسیج ہے، فیرنکس ہے، لیرنکس ہے، اپر ریسپریٹری ٹریک کہلاتا ہے، اور اس کے بعد ٹریکیا، برانکیا، برانکیولز، الویولائی، یہ لنگز جو ہیں، الویولائی جو ہے وہ لنگز میں ہیں۔ تو بچوں، یہ لور ریسپریٹری ٹریک کہلاتا ہے۔ میں نمبر 8 پہ لنگز لکھنا بھول گیا ہوں، اور لنگز کے بعد پھر میں ڈائفرام بھی لکھنا یہاں بھول گیا ہوں، یہ آپ خود لکھ لیں۔ تو بچوں، اب آپ دیکھ لیں نیزل پیسیج، فیرنکس، لیرنکس، ٹریکیا، برانکیا، برانکیولز، الویولائی، اور پھر ہمارے 2 لنگز، اور پھر اسی کے ساتھ ڈائفرام بھی آتا ہے۔ یہ ڈائفرام کیا ہے بچوں؟ یہ ہماری چیسٹ کیوٹی میں ہمارے لنگز ہیں، اور ڈائفرام جو ہے یہ مسکولر سمجھ لو ایک کورنگ ہے ہمارے لنگز کو، جو لنگز کو لور سائڈ سے پروٹیکٹ کر کے رکھتی ہے۔ تو بچوں، اب آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا ہاؤ ڈو وی بریتھ اور میکنزم آف بریدنگ۔ تو بریتھنگ کا میکنزم کیا ہے؟ بریدنگ آپ نے سمجھا ہے کہ انہیلیشن آف کیا کہتے ہیں آکسیجن اور ایکسہلیشن آف کاربن ڈائی آکسائڈ ود دا ہیلپ آف ریسپریٹری سسٹم۔ تو بچوں، اب اس کا میکنزم کیا ہے بچوں، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو لکھا ہے، آپ اپنے سیل فون کی سکرین پہ دیکھیں، وہاں میں نے لکھا ہے وین وی انہیل اور ریبز موو اپ ورڈز۔ تو چونکہ ہمارے لنگز جو ہیں یہ چیسٹ میں ہیں، اور یہ چیسٹ کیوٹی کا فرنٹ سائڈ آپ دیکھیں ہاتھ لگا کے، یہاں ہماری ریبز ہیں، یہ بونی کیج ہے، اس کیج کے اندر ہمارے لنگز ہیں۔ تو وین وی انہیل، ذرا آپ بچوں انہیل کر کے آکسیجن رچ ایئر لے کے ناک سے دیکھیں، جب ہم انہیل کرتے ہیں تو ریبز موو اپ ورڈز، ہماری ریبز جو ہیں یہ تھوڑی باہر کو آتی ہیں، اپ ورڈز کو آتی ہیں اور آؤٹ ورڈز کو آتی ہیں۔ تھوڑی آپ انہیل کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا ہاتھ رکھ کے کہ ریبز جو ہیں تھوڑی اوپر کی طرف اور آؤٹ ورڈز کی طرف آتی ہیں۔ اینڈ ڈائفرام مووز ڈاؤن ورڈز، اور یہ لاسٹ پہ جو نیچے میں نے اس کی کورنگ بنائی ہوئی ہے ڈائفرام، یہ تھوڑا سا نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، ڈاؤن ورڈ چلا جاتا ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے بچوں؟ دا اسپیس ان آور چیسٹ انکریز، ہمارے چیسٹ کے اندر جو ہے وہ اسپیس انکریز ہو جاتی ہے، جگہ جو ہے یہ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ دا اسپیس
in our chest increases and air rushes into the lungs and lungs are filled with air. تو ہوا جو ہے وہ رش کرتی ہے, وہ اندر چلی جاتی ہے لنگز میں, اور لنگز جو ہیں they are filled with air, وہ لنگز جو ہیں وہ ہوا سے بھر جاتے ہیں, آکسیجن رچ ایئر سے بھر جاتے ہیں. اور یہ سمجھو بچوں انہیلیشن ہم نے سمجھ لیا. اور اس کے بعد جب وین وی ایکسہیل, جب ہم ہوا کاربن ڈائی آکسائڈ باہر چھوڑتے ہیں, ریبز موو ڈاؤن ورڈز, اب اوپر جو ہم نے پڑھا اس کا اپوزٹ سمجھ لو, تو ریبز جو ہے یہ تھوڑا ڈاؤن ورڈز اور ان ورڈز موو کر لیتی ہیں, اور ڈایافرام مووز ٹو اٹس فارمر پوزیشن, پہلی پوزیشن میں آ جاتا ہے. اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ ڈایافرام کیا کرتا ہے, ڈاؤن ورڈز موو کرتا ہے. اب یہاں آپ سمجھ لو یہ اپ ورڈ موو کرے گا, اپنی پہلی پوزیشن پہ آ جائے گا, اوریجنل پوزیشن پہ آ جائے گا. ڈیو ٹو دس سائز آف چیسٹ کیوٹی از ریڈیوسڈ. تو ہماری یہ چیسٹ کیوٹی ہے بچوں, آپ کو یاد رکھنا ہے, آپ کو پتہ ہے چیسٹ ہمارا جو ہے یہ بونی کیج والا, یہ جس کو چھاتی کہتے ہیں, اس کو یہی چیسٹ ہے ہمارا. تو یہاں اس کی چیسٹ کیوٹی کا سائز ریڈیوس ہو جاتا ہے, گھٹ جاتا ہے, اینڈ ایئر رشز آؤٹ آف لنگز, لنگز سے ہوا جو ہے وہ باہر رش کرتی ہے, باہر نکلنی شروع ہو جاتی ہے. تو ریبز اینڈ مسلز آف دا چیسٹ آلسو ہیلپ ان بریدنگ. جو ہماری ریبز ہیں, بونی کیج کی جو ریبز ہیں, اور جو ہمارے چیسٹ کے مسلز ہیں, مسلز بچوں گوشت سمجھ لو, تو یہ جو ہیں یہ بھی ہمیں بریدنگ میں ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا بچوں میکنزم آف بریدنگ, کہ کس طرح ہم بریدنگ کرتے ہیں, ہوا کس طرح اندر جاتی ہے اور ہوا ہمارے لنگ سے کس طرح باہر آتی ہے. تو انشاءاللہ کل یہاں سے آگے پڑھیں گے. السلام علیکم, خدا حافظ.